اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ واو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، اگر ہونٹ گول نہیں ہوں گے تو سمجھ لیجیے گا کہ واو جو ہے وہ اپنے مخرج سے ادا نہیں ہوا صحیح طریقے سے۔ اور واو کے اوپر جو شد ہے، یہ جب اس سے پہلے والی جو آیت ہے، جیسے یہ فی سموم و حمیم، آپ کو تھوڑا سا یہ لیفٹ سائڈ پہ کر کے دکھا دوں، رائٹ سائڈ پہ جی، یہ دیکھیں میم کے نیچے دو زیر ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس آیت کو ہم ملا کے پڑھیں گے اس آیت کے ساتھ جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، تو پھر یہ واو کے اوپر جو شد ہے پڑھا جائے گا۔ اگر ملائیں گے نہیں تو شد کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر واو کے اوپر جو زبر ہے یہ پڑھا جائے گا۔ آگے ہے وا، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے، اور اس کا مخرج ہے زبان کی نوک، اوپر والے دانتوں کا جو نچلا حصہ ہے کنارہ، اس کا اندرونی حصہ، ٹھیک ہے، وہاں پہ زبان کی نوک لگے گی تو وا پڑھا جائے گا، اور زبان اس کے لیے اوپر اٹھانا لازمی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جب تک زبان اوپر نہیں اٹھے گی یہ وا حروف مستعلیہ میں سے جو ہے یہ پر نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ وا بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا، ایسا نہیں پڑھنا زو، یہ غلط ہو جائے گا۔ اور اب وا کو جب لام سے ملائیں گے تو لام کے اوپر شد ہے، پھر لام کے نیچے دو زیر، لام کو جو ہے وہ میم کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ لام میم دو زیر، لم لم، یہاں پر ادغام جار ملون ہو رہا ہے، دو زیر کی تنوین کے بعد میم آ رہا ہے جو کہ حروف جار ملون میں سے ہے، ایک الف کی مقدار یہاں پہ غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، وظلم، اب یہاں پر میم کے بعد جو ہے وہ نون آ رہا ہے، نون کے بعد پھر یا ہے، یہاں پر سمجھنے والی بات ہے۔ اکثر لوگ پڑھتے ہیں من یحموم، وہ سمجھتے ہیں کہ نون بھی پڑھا جائے گا پھر یا کے ساتھ بھی ملائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ کیسے پڑھیں گے؟ میم کو جب یا کے ساتھ ملائیں گے تو نون گر جائے گا، یہاں پہ ادغام یار ملون ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن کے بعد اگر حروف یار ملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا، ادغام یار ملون، تو یہاں پہ ایک الف کی مقدار غنہ بھی ہوگا۔ اچھا جی، کیسے پڑھیں گے؟ میم یا زیر می، یا ہا زبر یح، می یح، یا کے بعد ہا باریک ہے، اس کو کلیئر ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے، یح یح، ٹھیک ہے۔ آگے میم کے بعد واو ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوتا ہے، یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار، اس کو لمبا کریں گے، یحموم۔ اب یہاں پر میم کے نیچے دو زیر ہیں، اگر یہاں پہ وقف کریں گے تو میم جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا، اس کو ایک الف کی مقدار بھی لمبا کر سکتے ہیں، اگر زیادہ لمبا کرنا چاہیں تو مد عارض وقف کی صورت میں 2 سے 2.5 الف کی مقدار بھی لمبا کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں پر اگر وقف نہیں کرنا چاہتے تو پھر میم کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، یہاں پہ پھر کیا ہوگا؟ ادغام یار ملون بلا غنہ، یعنی آپ کو میں نے جو تعریف بتائی تھی، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یار ملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوگا، لیکن لام اور را میں غنہ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ کیونکہ لام آ رہا ہے تو یہاں غنہ ملے گا ضرور، ادغام ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا بغیر غننے کے، ٹھیک ہے۔ ملا، وقف کریں گے تو میم ساکن ہو جائے گا، پھر تو یہ بات ہی ختم ہو جائے گی، آگے لام کے اوپر شد جو ہے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا جی، لام کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار، اس کو لمبا کریں گے، لا۔ با کے آگے بھی الف ہے، ایک الف کی مقدار، اس کو لمبا کریں گے۔ را کے نیچے زیر ہے، را کے نیچے زیر ہو تو را بریک پڑھا جاتا ہے، را مشدد ہو اس کے نیچے زیر ہو تب بھی را بریک پڑھا جاتا ہے۔ اچھا جی، آگے ہے دال، دال کے نیچے دو زیر ہیں، آگے واو ہے، دو زیر کی تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، یہاں پہ ادغام جار ملون ہوگا، یعنی غنہ کیا جائے گا، دیوں۔ اچھا، یہاں پر ایک اور پرابلم ہے، اکثر لوگ پڑھتے ہیں دیوا، دیوا، غنہ کر بھی لیتے تب بھی واو کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، دیوا، ایسا نہیں پڑھنا، ہونٹ گول کریں گے تب بھی واو صحیح طریقے سے پڑھا جائے گا، دیوا، ٹھیک ہے۔ والا، لام کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار، اس کو لمبا کریں گے، کاف بریک ہے، اس کو پر نہیں پڑھنا، را کے نیچے زیر ہے، بریک پڑھی جائے گی،
آگے یا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے، میم ساکن ہو جائے گا، اور مد عارض وقفی بھی کر سکتے ہیں، ایک الف کی مقدار لمبا کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب یہاں سے پڑھتے ہیں لا باردین ولا کریم، ٹھیک ہے۔ آگے ہے انہم، حمزہ کا ساؤنڈ آپ کو میں نے بتایا کہ حمزہ کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، جھٹکے سے نہیں۔ ساؤنڈ کیا آئے گا، یعنی آواز کیا ہوگی، آ ای او، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ حمزہ جب ساکن ہو تب جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اب یہاں پر نون مشدد ہے، نون اور میم مشدد ہو تو وہاں کیا کیا جاتا ہے، غنہ کیا جاتا ہے، تو یہاں پہ نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ مشدد سے مراد جس حرف کے اوپر شد ہو اس کو مشدد کہتے ہیں، یہاں نون کے اوپر شد ہے۔ اچھا جی، آگے جو ہار ہے یہ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، بریک نہیں پڑھا جائے گا۔ یہاں پر میم ساکن ہے، میم پہ قلقلہ نہیں کرنا، اکثر لوگ پڑھتے ہیں انہم کانو، ہم کانو، ایسا نہیں کرنا، ہم کانو، کاف بریک ہے، آگے ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا کیونکہ الف ہے، نون کے بعد واو ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ مدہ ہوتا ہے، یہاں پہ ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، جب لمبا کریں گے تو الف کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا میں اس کو رائٹ سائڈ پہ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں پرابلم نہ ہو۔ آگے قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، دو نقطوں والا قاف ہے، پر پڑھا جائے گا، قاف کے بعد با آ رہا ہے، با ساکن ہے، اب یہاں پر قلقلہ ہوگا کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ جب ساکن ہو تب ان میں قلقلہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اکثر لوگ پڑھتے ہیں قبلہ، قبلہ، ایسا نہیں کرنا، جب تک اس میں آواز لوٹے گی نہیں تب تک اس میں قلقلہ نہیں ہوگا۔ کیسے، قب، قب لا، جیسے سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں احد، صمد، یلد، ولم یولد، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، قبل ذالک، زال جو ہے یہ بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا، اس میں سیٹی نہیں ہوگی، نارمل پڑھا جاتا ہے، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے نچلے حصے سے لگے تو زال پڑھا جاتا ہے بغیر سیٹی کے۔ اچھا جی، اب ذالے نہیں پڑھنا، ذالی، لام زید لی، کاف زبر کا، ذالک، مترافین، تا بریک ہے، را کے اوپر زبر تو راپور پڑھا جاتا ہے، یہاں پہ را کو پر پڑھیں گے، پر سے مراد یعنی موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ فا کے بعد یا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار بھی لمبا کر سکتے ہیں، جب نون ساکن کریں گے عارضی طور پہ تو مد عارض وقفی بھی ہو سکتے ہیں، 2 سے 2.5 الف کی مقدار لمبا کر سکتے ہیں۔ یہاں پر فا ہے، فا کا مخرج آپ کو بتا دوں، اکثر لوگ پڑھتے ہیں مترافین، پتہ نہیں مجھے تو اس طریقے سے پڑھنا نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی ہونٹ گول کر دیتے ہیں، ایسا طریقہ بالکل بھی نہیں پڑھنا، غلط ہے۔ فا کا مخرج کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اوپر والے جو دانت ہیں، 2 دانت، ان کا نچلا جو کنارہ ہے وہ نیچے والے دانت، نیچے والے ہونٹ کا تری والے حصے کے ساتھ ملیں گے، ٹچ ہوں گے تو فا پڑھا جاتا ہے، فا، مترافین۔ اب آپ نے میرے ساتھ پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور پڑھنے میں پرابلم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذالک مترافین، را کے اوپر زبر را پر پڑھا جائے گا۔ آگے ہے وَكَانُوا يُصِرُّونَ، واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، اور آگے کاف ہے، کاف بریک پڑھا جائے گا، کاف کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے، نون کے بعد واؤ ہے، واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ، یا کا مخرج ہے، زبان کا درمیان اوپر والے تالو سے ٹچ کرے گا تو یعنی ملے گا، اور یہ یا پڑھا جائے گا، یا زیادہ زور دے کے نہیں پڑھنا، پھر یہ آواز نکلے گی، یہ غلط ہے، یو، ٹھیک ہے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ اگر ان کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، کچھ بھی ہے، ہر حالت میں یہ پر پڑھے جاتے ہیں، موٹے پڑھے جاتے ہیں، تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اب یصرون، را کے اوپر پیش ہے،
پر پڑھا جائے گا اور را کے بعد واو آ رہا ہے جو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش تو وہ مدہ ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ عین کو پڑھتے وقت آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ کہیں حمزہ کی آواز نہ نکلے، را، عین زبر را، را، ٹھیک ہے۔ لل، یہاں پہ لام کو قلقلے سے بچانا ہے، علل، علل، ٹھیک ہے۔ ہا بریک ہے، اب اس کو بریک پڑھنا ہے، دوسری ساؤنڈ والی بھاری ساؤنڈ والی ہا نہیں پڑھنا، یہ ہا نون زیر نون ساکن کے بعد سا آ رہا ہے، یہاں پہ ساکن کا نون ساکن کا اخفا ہوگا، ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے۔ سا کے بعد لام ہے، سا کو بغیر سیٹی سے پڑھیں گے، لام میں قلقلے سے بچنا ہے، فل، حین، فل، علل، حین، فل، عظیم۔ عین کو پڑھتے ہوئے اس چیز کا خاص خیال رکھنا کہ کہیں حمزہ کی آواز نہ ہے۔ واو حروف مصطلح میں سے پر پڑھا جائے گا، یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہوگا، میم کو ساکن کریں گے تو ایک الف کی مقدار لمبا کر سکتے ہیں، 2 سے 2.5 الف کی مقدار بھی لمبا کر سکتے ہیں، پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے میرے ساتھ پریکٹس کرنی ہے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ۔ اب اس کو لہجے میں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وظل من یحموم، لا بارد ولا کریم، انہم کانوا قبل ذلك مترفین، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ۔ صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج جو ہم نے پڑھا ہے سورہ واقعہ کا پارٹ نمبر 8، یہ اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے، کہیں پرابلم ہو رابطہ کر سکتے ہیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرتے رہیں اپنے دوستوں میں، فیملی ممبرز میں، اور اگر کسی نے پڑھنا ہو قرآن پاک تو پڑھ سکتا ہے، آؤٹ آف کنٹری سے کسی ملک سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقاعدہ اکیڈمی سسٹم ہے، بچوں کو میں خود پڑھاتا ہوں اور اچھے طریقے سے پڑھاتا ہوں، خود پڑھنا چاہتا ہے کوئی، اپنے بچوں کو پڑھوانا چاہتے ہیں تو پڑھا سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، واٹس ایپ نمبر دیا اور رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔